الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے ایک اہم بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے یعنی ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو مشاجرات صحابہ پر بلا وجہ ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ بات ان لوگوں کی ہے جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو، پوری مسلمانوں کو، کہ مشاجرات صحابہ پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ خود کیا کر بیٹھتے ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملہ متاخرین کا ہے، متقدمین کا نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جو لڑائی ہوئی اس میں علی رضی اللہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ ہمیں مشاجرات صحابہ پہ سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتہادی خطا پر تھے اور علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے یا خاموشی توڑی ہے؟ انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ کہ دو صحابہ کے اختلاف پہ آپ نے محاکمہ کر دیا، آپ نے ایک ججمنٹ دے دیا اور آپ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ایک صحیح ایک غلط، اتنی بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر مسئلہ اجتہادی ہے تو اجتہادی مسئلے میں کسی بھی مسئلے کو اگر آپ نے اجتہادی کہہ دیا نا، تو اجتہادی کرنے کے بعد اس دنیا میں جب تک اجماع نہیں ہوتا ہے کوئی بھی شخص کسی بھی اجتہادی مسئلے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 100% کون صحیح ہے کون جو ہے غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو یہ ایسا اجتہادی مسئلہ جس میں آپ دعوت دے رہے ہیں کہ سکوت اختیار کرنا ہے۔ بھائی بہت سارے اجتہادی مسائل میں تو آپ بول بھی سکتے ہیں، اجتہادی مسئلہ ہے کیا صحیح کیا غلط آپ بول سکتے ہیں، لیکن یہ وہ اجتہادی مسئلہ جس میں آپ دعوت دے رہے ہیں کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے، ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ زبان کیسے کھول دیا کہ معاویہ نے غلطی کی؟ یہ زبان کیسے کھل گئی؟ مطلب کیسے یہ چیز ادا ہوگی؟ کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہوں، صحابہ سے بڑی تو ان کی عزت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئی ہیں ہمیں چپ رہنا چاہیے، تو حقیقت میں چپ رہنا چاہیے۔ جیسے شیخ صفاد نے جو اہل علم کے نام گنائے، تو ایسے بہت سارے نام، امام محمد امیر حنبل رحمہ اللہ، اور بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے طرفین میں سے، مخالفین میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، یہ محاکمہ نہیں کیا کہ فلاں صحیح فلاں غلط، فلاں صحیح فلاں غلط۔ تو یہ جو محاکمے والی بات بعض اہل علم میں ملتی ہے، یہ بھی ایسی نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا جائے۔ صحیح بات یہ ہے، سلامتی کی رائے یہ ہے کہ بالکل چپ رہا جائے، اس کے بارے میں بالکل زبان نہ کھولی جائے۔ تو یہ مشاجرات صحابہ پہ سکوت کا مطلب کیا ہے وہ سمجھیں۔ آج کے دور میں مشاجرات صحابہ پہ سکوت کا مطلب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ معاویہ کو غلط کہہ دو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کہہ دو، اس لڑائی میں یہی سکوت کا مطلب ہے۔ یعنی اتنا بول کر آگے چپ ہو جاؤ، بھائی اتنا بول کے آگے چپ ہونا، تو آگے جب آپ نے شروعات ہی میں زبان کھول دیا تو آپ چپ کہاں رہے؟ اتنا جب آپ نے بول دیا کون صحیح کون غلط، تو بات کہاں تک جائے گی؟ خاص طور سے جب کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نص موجود ہے، جو حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرب الی الحق کہا ہے، جو خوارج سے قتال کرے گا، اقرب کہا ہے۔ لیکن ایسے اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ہے، نا اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان ہے کہ کون حق پر ہے کون سے، اللہ تعالیٰ کا اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم چپ رہیں، اس بارے میں محاکمہ نہ کریں، صحابہ کرام کی اختلافات پر فیصلہ نہ دیں کون صحیح کون غلط۔ آپ کو چپ رہنا ہے تو ایسے چپ رہیے جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ جو صحابہ یعنی صحابہ کے میں جب اختلاف ہوا تو صحابہ بھی زندہ تھے نا، تو صحابہ کی جو سب سے بڑی تعداد تھی وہ کسی کو سپورٹ نہیں کرتے تھی، وہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کہتے تھے فلاں حق پر ہے فلاں غلطی پر۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ حق والوں کے ساتھ ہو جاتے وہ، لیکن وہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ دونوں اقدام، لڑائی کا اقدام یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں الگ رہنا چاہیے، دونوں سے بالکل جدا رہنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو باقاعدہ ایک موقف لیا، لیکن ہم اس صف میں نہیں، ہمیں تو بالکل خاموش رہنا چاہیے کہ ان میں سے کون حق پر ہے کون جو ہے وہ ہے۔ ہاں جہاں نص ہے وہاں آپ کو کھل کر بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو حدیثیں ہیں، جیسے حدیث کہتی ہے کہ فتنے کے مقامات پہ، فتنے کے معاملے میں جو ہے جو الگ تھلگ رہے جماعت وہ حق پر ہے، تو آپ ڈنکے کی جوٹ پر کہیے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حق پر تھا، کیونکہ وہ نص ان کے ساتھ نص موجود ہے۔ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے بارے میں جب نص ملتی ہے کہ علی رضی اللہ اقرب الی الحق تھے، آپ بالکل کہیے ڈنکے کی چوٹ پر کہیے اقرب الی الحق ہے۔
لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ حق پر تھے، وہ غلطی پر تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دینا کہ وہ خطا پر تھے، بالکل نہیں۔ نص کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابد من الحق تھے، حق سے تھوڑا دور تھے وہ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق پر نہیں تھے، مکمل جو ہے اللہ سے اقرب الی الحق ہیں، تو آپ ان کو ابد کہہ دیے، لیکن یہ کہ ان کے پاس حق نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور بالکل غلطی پر تھے، بالکل خطا پر تھے۔ بھئی کون عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کر دیا جاتا ہے، ان کے گھر میں گھس کے مار دیا جاتا ہے بلا کسی وجہ کے، جبکہ وہ لڑائی میں شریک نہیں ہوئی ہے، نہ کہیں سے قتال کیا، نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا، ان کے خون کے بدلے کا مطالبہ یہ ناحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کون عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے غیر دانشمندانہ مطالبہ ہے؟ یہ بالکل مبنی برحق مطالبہ تھا۔ اس مطالبے کو سلف میں سے کسی نے غلط نہیں کہا۔ ہاں، اس مطالبے کے ساتھ ساتھ جو معاملہ قتال تک پہنچ گیا، لڑائی تک پہنچ گیا، تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن یہ مکمل طور سے نکار دینا ان کی ہر کوشش کو، ان کے ہر اقدام کو، ان کی ہر مانگ کو، یہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چپی سادھنا چاہتا ہے، اگر کوئی چپ رہنا چاہتا ہے تو واقعتاً چپ رہنا، جیسے سلف خاموشی اختیار کرتے تھے۔ لیکن یہ کون سی بات ہے کہ محاکمہ کر کے پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ چپ رہو؟ تو وہ آدمی چپ نہیں ہے، وہ آدمی مشاجرات صحابہ پہ چپ نہیں ہے، جو سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ مکمل خاموش رہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، سوائے وہ کہ جو حدیثیں ہیں آپ وہ حدیثیں بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ مشاجرات صحابہ سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا اور اختلاف اس حد تک پہنچا کہ تلواریں نکل گئی، میدان جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود بھی جب ان میں سے کسی گروہ سے پوچھا جاتا تھا دوسرے گروہ کے عقیدے کے بارے میں، تو دونوں گروہ ایک دوسرے کے عقیدے پہ ذرہ برابر بھی اگلے نہیں اٹھاتا تھا۔ ان کے عقیدہ، ایمان، منہج کے بارے میں اگر کوئی سوال کرتا تھا کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے، تو اتنے شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی ان کے عقیدے کی سلامتی کی گواہی دیتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے تھے کہ جنت میں وہ بھی رہیں گے، جنت میں ہم بھی رہیں گے۔ آپ سوچیں، تو یہاں سے ایک چیز سیکھنے کو ہم کو یہ ملتی ہے، یعنی صحابہ کا یہ اختلاف بھی ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے بیچ میں اگر کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو معمولی اختلاف کی بنیاد پر اس کو عقیدے سے باہر کر دینا، اس کو منہج سے باہر کر دینا اور اس پر دنیا بھر کے طعن و تشنیع شروع کر دینا، یہ خارجیت ہے، یہ خارجیت ہے۔ صحابہ کے اختلاف میں دیکھیے اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ کو بھڑکانا چاہتے تھے، خوارج صفت لوگ تھے، بعد میں خارجی بھی کھل کر سامنے آئے، تو یہ لوگ، بلکہ اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاتلین تھے، ان لوگوں کا کام تھا بھڑکانا، ایک دوسرے کے خلاف اکسانا۔ یہ ایک دوسرے جو صحابہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے، یا صحابہ تو بہت معمولی تھے، 30 سے بھی زیادہ نہیں تھے، اور دوسرے جو ایک دوسرے کے خلاف تھے، تو مخالفین کے تعلق سے بہت سخت تبصرہ کرنا چاہتے تھے، بہت سخت تبصرہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ کہلوانا چاہتے تھے صحابہ کی زبانی کی اپنے مخالفین کے بارے میں کچھ برا کہہ دیں، لیکن صحابہ نے کبھی بھی اپنے مخالفین کو، باوجود اس کے کہ میدان جنگ میں آگے، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی، کوئی سخت بات نہیں کی، بلکہ اپنا مسلمان بھائی کہا، بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ انشاءاللہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا اختلاف ہم کو سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنے نہ جو ہے آگے بڑھ جائے کہ سر سے اس کو بس صرف زبان سے نہیں کہتے اسلام سے خارج ہے، ورنہ شاید ان کے دل میں ہو کہ ہم کو اسلام سے خارج کر دیں۔ یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں وہ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اسلام میں داخل کرنے سے یا صحیح عقیدے میں داخل کرنے سے اتنی دلچسپی نہیں جتنا دلچسپی ان کو باہر کرنے سے۔ اسلام تو یہ ہے کہ لوگوں کو دین پھیلایا جائے، صحیح عقیدے میں سب کچھ شامل کیا جائے، لیکن ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے جن کا عقیدہ صحیح ان کو بگاڑا جائے، ان کو اکسایا جائے کہ وہ ان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو عقیدے کے بگاڑ کے لیے دلیل بن جائے، اور سخت تبصرے کر کے ان کو نکال کے باہر کر دیں، چاہے اسلام سے باہر کریں، چاہے منہج سے باہر کریں، چاہے عقیدے سے باہر کریں۔ تو صحابہ کا اختلاف ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ کس طرح سے کتنا شدید اختلاف کیوں نہ ہو جائے،
لیکن اتنا شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی دوسرے کا جو ایمان ہے، عقیدہ ہے، جو سلامتی ہے، اس کا اعتراف کیا جائے، بلکہ یہاں تک اعتراف کیا جائے کہ جنت میں انشاءاللہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اختلافات ختم کر دے گا. تو یہ اصل میں صحابہ کرام کا جگر ہے. صحابہ کرام کے بعد بہت کم ایسی مثالیں شاید ملیں کہ دو اختلاف کرنے والوں نے اتنی بڑی کشادہ دلی دکھائی ہو دوسرے کے مقابلے میں. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں، تو اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں بھی ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو دیکھنا چاہیے. اول تو اختلاف سے دور رہنا چاہیے، اختلاف تک پہنچ گئے تو بھی صحابہ کرام کا منہج کیا تھا وہ ہم کو دیکھنا چاہیے. تو یہاں پر ایک سیکھنے کی بات ہم کو ملتی ہے صحابہ کرام کے اس اختلاف سے، تو اس سے بھی ہم کو سبق لینا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ بہت ہی اہم چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں بات ختم کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا تاکہ ہم اور زیادہ سوالات دے سکیں. اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ یہ ایک تو میں نے واضح کر دیا کہ صحابہ کرام کے اختلاف پر محاکمہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اختلاف جیسا ہے ویسا نقل کرنے کی کبھی ضرورت پڑتی ہے. تو یقیناً اصول یہی رہے گا کہ صحابہ کرام کے اختلاف پہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات ہے، بہت واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھی اگر یعنی جب اہل باطل صحابہ کرام کے اختلاف کو لے کے لوگوں کو کنفیوز کریں اور ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ ایک دو صحابی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی پوری جمعیت، ان کی پوری یعنی بہت بڑے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کے تعلق سے لوگ بزدل ہونے لگیں، تو اس کے ازالے کے لیے، اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اصل صورتحال لوگوں کے سامنے رکھی جائے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسے رافضی کی کتاب کا جواب دیا، بہت سارے اہل تشیع کی باتوں کا جواب دیا، تو یہ جواب دینے کی ضرورت تھی. اگر یہ جوابات نہ دیے جاتے تو یہ صحابہ کے بارے میں اور زیادہ یہ بدگمانی پھیلاتے. اور حقیقت میں آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اس اختلافات کو سن کے بزن ہو گئے، اگر ان کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے تو ان کا معاملہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کا دل صاف ہو جاتا ہے. تو دلچسپی تو نہیں لینا چاہیے، یقیناً اس میں اس کو شوق نہیں بنانا چاہیے، لیکن ایک بصورت مجبوری اگر اس طرح سے ایک وبا پھیل جائے، ایک تحریک چلائی جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے رکھنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس پہ میری پوری ایک ویڈیو ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ کو نقل کر کے بہت ہی ڈیٹیل میں نے بات کیا. مشاجرت صحابہ لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو میری پوری ویڈیو آئے گی. تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اب دیکھیے فرق کیوں ہے، یعنی آپ سلف میں جائیں گے پرانے لوگوں میں تو وہ لوگ مشاجرات صحابہ پہ بات نہیں کرتے تھے، باتوں سے روکتے تھے. اس دور کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھیے اس دور میں حکومت ان کے پاس تھی، پاور ان کے پاس تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی. تو ایسے ماحول میں وہ لوگ تھے کہ اگر وہ صحابہ کرام کے اختلاف پر بات کرنے سے روکتے تو لوگ رک جاتے، اور اگر نہ رکتے تو پٹتے. جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جملہ نا، اصل میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں سب سے جو پاورفل لائن ہے نا، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہے، جسے ہر عالم نقل کرتا ہے جب بھی مشاجرات صحابہ کی بات آتی ہے. تو وہ پاورفل لائن کیا ہے؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اختلاف ہوا علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہی میں نے جو شروع میں کہا نا کہ اصل سکوت اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی خون سے میرے ہاتھ کو محفوظ کر رکھا ہے تو میں اپنی زبان کیوں آلودہ کروں؟ یہ دیکھیں کتنی پاورفل لائن ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی. یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے. سکوت اس کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبان گندی کیوں کریں، اپنی زبان آلودہ کیوں کریں. یہ ہے سکوت، اس کو کہتے ہیں سکوت. یہ نہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی رضی اللہ حق پہ تھے، معاویہ غلطی پہ تھے، ہمیں سکوت کرنا چاہیے، ایسا انہوں نے نہیں کہا. وہ بالکل ہی سکوت اختیار کیے. تو جو اس بارے میں جو سب سے بڑے اسوہ مانے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یعنی صحابہ مشاجرات صحابہ میں خاموش رہا جائے، اس کو جس شخصیت نے منوایا ہے، جس شخصیت نے اس کی بڑھ چڑھ کر تبلیغ کی ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، اور ان کی یہ لائن ہر کوئی کوٹ کرتا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب یہ کہا نا کہ مشاجرت صحابہ پہ بات نہیں کرنا چاہیے، تو صرف کہا نہیں، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا، ان کے پاس پاور تھا، وہ خلیفہ تھے. اگر ان کی بات کے خلاف کوئی جاتا تو اس کی پٹائی کر سکتے تھے. چنانچہ تاریخ ابن عساکر میں بالکل صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد کلامی کی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اسے کوڑے مروائے، اس کی پٹائی کروا دی.
جلاد کو لگا مارو اس کی پیٹھ لال کرو اس کی امیر معاویہ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں سکوت, اس کو کہتے ہیں سکوت. اور آج کیا ہے, آج کہتے ہیں کہ معاویہ کو جو چاہو بول دو, اور یہ جو ہے مشاجرات صحابہ پہ خاموشی ہے. عمر بن عبد العزیز رحم اللہ جو سب سے بانی ہیں, مطلب جو سب سے اول مبلغ ہیں اس جو ہے منہج کے صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی ہے, صحابہ کرام کے اقوال بھی, لیکن سب سے بڑھ چڑھ کر جنہوں نے تبلیغ کی ہے اس کی, وہ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ ہے. تو وہ تو پٹائی کر دیتے ہیں ان لوگوں کی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دیکھیے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی, وہ کہتے تھے مت بولو, جو بولتا تھا اس کو پیٹ دیتے تھے. تو آج بھی اگر آپ کے پاس ایسا اختیار ہے کہ آپ کہیں کہ مشاجرت صحابہ کوئی بھی بات نہ کرے, بلا استثناء کوئی بھی بات نہ کرے, اور جو بات کرے آپ اس کی زبان پکڑ سکتے ہیں, تو یقیناً ہر گلی چوراہے پہ ہر جگہ یہی دعوت ہونی چاہیے کہ مشاجرت صحابہ پہ کوئی بات نہ ہو. لیکن اگر اس خاص طور سے اس زمانے میں جب انٹرنیٹ ہے, سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, یوٹیوب ہے, اور ہر آدمی بے تحاشا بولے جا رہا ہے, بے تحاشا صحابہ کرام کے بارے میں جو چاہتا ہے بولے جا رہا ہے, اور ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہو رہی ہے. ہم اپنی آنکھ, جسے ابھی شیخ سرفان نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنے پر تیار نہیں, یہ رزلٹ ہم کو دکھ رہا ہے. ایسی صورتحال میں بھی آپ سب سے کہیں کہ کوئی نہ بات کرے, تو اس کا کوئی حاضر خواہ اثر نہیں ہوگا. اسی صورت میں ابن تیمیہ رحم اللہ والا علیہ آپ کو اپنانا پڑے گا کہ آپ کو واضح, کیونکہ آپ سب کی زبان نہیں بند کر سکتے, تو آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی. آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں جو اختلافات ہوئے, ان کی اصل صورتحال کیا ہے, وہ آپ کو بتانی پڑے گی. جب یہ سارے واقعات آپ بتائیں گے تو اس کا ایک بہترین اثر ہوگا اور لوگوں کے شبہات کا ازالہ ہوگا. لیکن اس معاملے میں انہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے جن کو واقعتاً مہارت ہو, اور خاص طور سے روایات کی میں کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے اس کی پرکھ کی صلاحیت ہو, اور پوری طرح سے ان کو مہارت ہو, تو انہی کو آگے آنا چاہیے. اور ہر آدمی کو اس کا شوق نہیں پالنا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں نوجوان بچے جن کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا, انہوں نے شوق اپنا رکھا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں ہم بات کریں گے, اس کو موضوع بحث بنائیں گے. خاص طور سے جو یہ علی مرزا ہے, اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, اس کو جو سنتے ہیں, ان لوگوں نے تو بالکل شوق بنا رکھا ہے, اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جیسے ابھی کسی نے سوال کیا تھا نا کہ صحیح بخاری میں حدیث عمار کیوں ذکر ہے. ارے صحیح بخاری میں حدیث عمار ذکر ہے, حدیث عمار کا وہ مطلب ہے صحیح بخاری میں جو یہ علی مرزا سب کو سکھا رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا بات دیکھیں گے تو امام کہ مسجد بناتے وقت اینٹیں ڈھونا, یعنی اینٹ مسجد بناتے وقت اس کی اینٹیں ڈھونا, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا, یہ کتنا اہم کام ہے, ثواب کا کام ہے. کیونکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی بن رہی تھی تو سب ایک ایک اینٹ لے جا رہے تھے, وہ دو دو اینٹ لے جا رہے تھے. تو یہ تعمیر مسجد میں جو حصہ لینے کا انداز تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے. اور کوئی مرزا ہی, کوئی علی مرزا کا ماننے والا کوئی بولے کہ کہیں جا کے کسی مسجد میں سے اینٹ رکھی ہے, مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, کتنا کام کیا, یا عمار رضی اللہ کی اس عمل کی دعوت دی ہے لوگوں کی آؤ مسجد کی تعمیر میں حصہ لو. تو اصل جو حدیث کا پیغام ہے وہ تعمیر مسجد ہے. اور یہ بندہ, یہ لوگ اس میں وہ حدیث میں یہ نکال رہے ہیں کہ نہیں وہ معاویہ رضی اللہ باغی تھے, حالانکہ معاویہ رضی اللہ کا نام تک نہیں ہے اس حدیث میں. معاویہ رضی اللہ کا نام تو ایک باقی ان کو آپ کی آواز کریک ہو رہی ہے. شیخ شعبان, میں ریکویسٹ کروں گا, جو شیخ کفایت کہہ رہے تھے آخری بات حدیث عمار کے تعلق سے, اگر آپ وہ مکمل کر دیتے. شیخ کی آواز کریک ہو رہی ہے, تو وہ بات انہوں نے مکمل کر لی تھی. شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ حدیث جو بخاری میں موجود ہے, وہ حدیث کا پیغام کچھ اور ہے, امام بخاری نے کسی اور مقصد سے وہ حدیث بیان کیا ہے, اور مرزائی حضرات اس حدیث کو کسی اور مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں. تو کسی بھی روایت کو بیان کرنے میں جو طرز اور طریقہ محدثین کا ہے وہ الگ ہے, اور جو مرزائیوں کا طریقہ ہے وہ الگ ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی ان کی کہ بھی بخاری شریف میں فلاں اور فلاں روایت ہے. اور اپنی آخری بات کی طرف آ گئے تھے, یہ تقریباً اضافی بات تھی, جو ان کے پوائنٹس تھے وہ مکمل ہو گئے تھے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں شیخ, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اہل حدیث علماء ہیں, میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں. یہ امت کو جنت کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. اور میرا سوال شیخ, کس راستے کی طرف لے آ رہے ہیں, پھر سے بولیے زور سے. جنت کے راستے کی طرف. الحمدللہ, اللہ آپ کو ذائقہ. جی شیخ, میرا سوال شیخ کفایت اللہ سنابلی حافظ اللہ سے ہے. جیسے پچھلی سٹریم میں انہوں نے کہا تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپسی اختلاف تھا,
اس میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے سکوت کا، اور وہ جو سکوت ہے وہ ہمیں اس طرح بیان کرنا ہے کہ بھائی دونوں کو ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا کہ ان میں سے مطلب کون حق پہ تھا 100% اور کون بالکل ہی حق پہ نہیں تھا. ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پہ تھے. جی شیخ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہاں جی جی، معاویہ رضی اللہ عنہ حق کے قریب تھے، علی رضی اللہ عنہ اقرب تھے، اور حق پر تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت. جی یہ حدیث کی روشنی، ہمارا کوئی اجتہادی موقف نہیں ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں جیسے حدیث میں ویسے. جی جی شیخ، تو اس پہ نا مرزا علی کا ایک سوال ہے کہ قرآن میں جیسے سورہ آل عمران میں 167 آیت نمبر ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر کہا کہ یہ منافق جو ہیں یہ ایمان سے کفر کے زیادہ قریب ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ منافق تو پہلے سے ہی کفر پر تھے، تو کفر کے زیادہ قریب یہ کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو اس سے وہ استدلال یہ کر رہا ہے کہ جیسے اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اقرب الی الحق جو جماعت ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو وہ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بھائی 100% حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور ان کی جو مخالف پارٹی تھی وہ بالکل ہی حق پر نہیں تھی. اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے نا کہ دونوں حق پر ہیں تو وہ پکا ناسبی ہے. نہیں تو شیخ اس کا تھوڑا جواب دے دیں. اس کے جو میں اس کا اعتراض سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کس طرح سے وہ اعتراض کر رہا ہے. اس کی کوئی کلپ ہو بھیجے میرے پاس، تو میں آپ نے جو بیان کیا اسے میں پک اپ نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ کیسے استدلال کر رہا ہے، کس معنی میں استدلال کر رہا ہے. میں وہ آپ میرے پاس بھیجیں، اس کی کلپ بھیجیں. آپ 1.5 منٹ آپ میرے پاس بھیجیں، پھر اگلی اسٹریم میں آئے تو میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. غالباً کفایت بھائی مسئلہ اس طرح ہے ان کا جو کہہ رہے ہیں یہ کہ بھئی اقرب الی الحق سے مطلب اقرب الی الحق کی جو تعبیر ہے وہ حق پر ہونے کے لیے، یعنی جو ان کا مقصود ہے، جیسے وہاں آیت میں ہے کہ اقرب کا مطلب جو ہے باطل کے لیے لیا گیا ہے، ویسے یہاں اقرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ قریب تھے اور زیادہ قریب تھے اور دوسرے قریب تھے، بلکہ اقرب الی الحق کا مطلب یہ ہے کہ وہی حق پہ تھے. کیا بھائی صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات؟ جی شیخ اقرب الی الحق کا مطلب گویا اس کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی ہی حق پہ تھے. تو بھائی اور کیا نام ہے، حضرت امیر معاویہ باطل پر تھے، اور جو دونوں کو حق پر کہے وہ جو ہے ناسبی تھے. اصل میں دو اولت طائفتین کہا گیا ہے، اولت طائفتین. تو جب اولت طائفتین کہنا تو یہ جو اب اس میں بہت باریکی آ جائے گی، ہم اگر عربی قواعد میں جائیں تو اولت طائفتین اگر کہا گیا ہے تو یہاں دو گروہ کو مینشن کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان دو میں سے اقرب ہے. ایسے نہیں اس میں تفضیل کا شیگا جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ جو ہے بڑا ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے. یہاں باقاعدہ دو گروہ کو مینشن کیا گیا ہے. یہ جو مثالیں دے رہے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے دو گروہ کا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کی کلپ میں نے نہیں سنی ہے، آپ اس کو ذرا میرے پاس بھیجیں، میں صحیح سے سمجھ سکوں کہ وہ کہنا کیا اس کا استدلال ہے، پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. آپ میرے پاس بھیجیں کس طرح سے، میری ویب سائٹ پہ جائیے، میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ میرے پاس وہ کلپ ضرور بھیجیں. جی ٹھیک ہے، میں آپ کے واٹس ایپ پہ انشاءاللہ شیئر کر دوں. اور باقی جو پورے طور پہ حق ہونے والی بات ہے وہ تو نصوص سے ثابت ہے نا کہ وہ صحابہ مکمل حق پر تھے جن کو جو استقال میں خالی بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ جو قائدین کا گروہ تھا، اور وہ حق پر اس لیے تھے کیونکہ ان کے پاس نص تھی. یعنی حضرت امیر معاویہ اجتہاد کر رہے تھے، حضرت علی اجتہاد کر رہے تھے، پر وہ جو قائدین کا گروہ تھا جو جنگ نہیں کر رہے تھے کسی کے ساتھ میں بھی، انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی موقف اختیار نہیں کیا تھا. ان کے پاس صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں کہ جب فتنہ رونما ہو اور مسلمان آپس میں قتال کرنے لگیں تو تم کسی پر تلوار نہیں اٹھانا، اپنی تلوار توڑ دینا، یا ایک صحابی سے کہا کہ لکڑی کی تلوار بنا لینا. تو پورے طور پہ حق پر کون تھا یہ تو باقاعدہ نصوص سے ثابت ہے نا. حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرا اجتہاد ہے، یہ میری رائے ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی. لیکن جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو کسی سے جنگ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ہم یہ جو موقف اختیار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بیٹھے رہے تھے وہ بھی مکمل حق پر تھے اور جو قتال میں شریک تھے وہ بھی حق پر تھے؟ مکمل حق پر کون تھا؟ یہ تو خود نصوص وضاحت کر دے رہے ہیں کہ اس وقت سب سے صحیح ترین موقف ان لوگوں کا تھا جنہوں نے
तलवार उठाने से अपने हाथ को रोक लिया। जी शेख, इसमें ना एक बात ये भी है ना, पता नहीं अभी। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज, एक बहुत अहम चीज ये है ना कि ये जो तीनों ग्रुप है, साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु का, अली रजी अल्लाह अन्हु का और मुआविया रजी, अच्छा ये तीनों जन्नती हैं, याद रहे, ये तीनों जन्नती हैं। ये साद बिन नबी वक्कास ये अशरे मुबशरा में से हैं, अली रजी अल्लाह भी अशरे मुबशरा में से हैं, और अमीर मुआविया भी जन्नती। सही बुखारी की हदीस है जो समुद्री गजवे के बारे में, तीनों जन्नती हैं। सही, तो तीनों जन्नती, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप देखें, इन तीनों में साद बिन नबी वक्कास वाहिद सहाबी हैं जो ये एतराफ कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हम अकबर हैं जी, और हम नुसूस की पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा अली और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों में से कोई ये नहीं कह रहा कि हम नस की पैरवी कर रहे हैं। ये दोनों इज्तिहाद कर रहे हैं, ये दोनों इज्तिहाद कर रहे हैं। ये फर्क हमेशा ज़हन में रहे। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि हम जो अलग इख्तियार कर रहे हैं ये अपना हमारा इज्तिहाद, हमारी सोच है। उन्होंने बाकायदा हदीसें पेश की, उन्होंने, उनके ग्रुप ने, उनके उलमा ने, यानी उस ग्रुप में जो बड़े बड़े उलमा थे, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू सईद खुदरी, अनस बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, जो बड़े बड़े सहाबा उनके साथ में थे। अच्छा, याद रहे, एक अहम बात ये भी ज़हन में रखें कि वो सहाबा जो साद बिन नबी वक्कास के साथ थे, जब खवारिज के साथ अली रजी अल्लाह तआला ने कत्ल किया तो उसमें से बहुत सारे लोग आके शामिल हो गए। यानी उस वक्त किसी ने, यानी साद बिन वक्कास यानी पूरे ग्रोह ने अली रज़ी की मुखालफत नहीं की, उस मामले में किसी ने मुखालफत नहीं की, सब ने अली रज़ी का साथ दिया। या तो साथ में खड़े हुए, या किसी वजह से नहीं भी जा सके तो वो अलहदगी की बुनियाद पर नहीं था, वो मसला नहीं था। तो ये तीनों हजरात, तीनों सहाबा हजरात रज़ियल्लाहु अन्हुम में से सिर्फ साद बिन वक्कास वाहिद साहबी हैं जो अपने आप को नस पर कायम मानते हैं। बाकी दोनों सहाबा हैं वो अपने अमल को इज्तिहाद बता रहे हैं। और दूसरा अहम मसला ये कि साद बिन अबी वक्कास आखिरी सांस तक अपने मौके पर बाकी हैं। कभी भी उनको ये पछतावा नहीं हुआ कि हमने कोई गलती की है, ना उनकी किसी ग्रुप की किसी फर्द को पछतावा हुआ। अब्दुल्लाह बिन उमर के ताल्लुक से जो रवायतें सब झूठी हैं, बकवास है, लोगों की मनगढ़ंत बातें, वो सही नहीं है। लेकिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को पछतावा हुआ, यानी जमल सिफ़ीन के बाद जो उसका जो अंजाम हुआ, जो खून खराबा हुआ, अली रजी अल्लाह तआला ने उसको पसंद नहीं किया उसको, बल्कि वो यहां तक कहते थे काश इससे पहले मैं दुनिया से चला गया होता, काश इससे पहले मैं दुनिया से चला गया होता। बल्कि यहां तक कहते थे कि दोनों गिरोह में सिफ़ीन में जितने लोग कत्ल किए गए हैं, इसका हिसाब अल्लाह ताला मुझसे और मुआविया से लेगा। आप सोचिए अली रज़ा का तवाज़ु, उनका तक़वा, कि वो मुआविया रज़ी अल्लाह की गर्दन पर खून की जिम्मेदारी नहीं डाले। वो कह रहे हैं कि जो भी खून खराबा हुआ अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, मुआविया से पूछेगा, हम दोनों को जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। इस मामले में वो पछता रहे हैं, उस पर उनको पछतावा हो रहा है। उनके बेटे हसन रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये सुना अपने वालिद साहब को कहते हुए, तो कहा अब्बा इसीलिए तो मैं आपको मना कर रहा था। बल्कि एक दूसरे सहाबी थे ना, वो अली रज़ी अल्लाह के पास आने से झिझक रहे थे क्योंकि वो लड़ाई में साथ नहीं दिए थे, तो कोई काम पड़ गया तो आना चाह रहे थे। तो उनके बेटे हसन रज़ी अल्लाह से कहा कि जरा अपने अब्बा को कह दे, मेरी तरफ से माजरत पेश कर दे कि मैं नहीं आ सका। तो हसन कहने के लिए, भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, जो आए भी क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप नहीं आए तो कोई बुराई नहीं है आपकी, वो आने वाली जगह नहीं थी। और कहा कि मैंने अपने वालिद साहब को देखा, वो उनको पछतावा हो रहा था, यानी मेरे वालिद साहब खुद पछता रहे थे उस मामले से, तो आप क्यों फिक्र कर रहे हैं कि आप नहीं आए। तो ये चीज भी ज़हन में रखें कि पहली बात हुई कि दो सहाबा इज्तिहाद पर कदम बढ़ाए आगे, और साद बिन अबी वक्कास ने इज्तिहाद नहीं किया, हदीस की पैरवी की है। और दूसरा पॉइंट क्या है, साद बिन अबी वक्कास आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक अपने मौके पर कायम थे, कोई पछतावा नहीं हुआ। जबकि ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस मौके पर उनको इत्मीनान नहीं था, बल्कि उनको जो है मलाल था, कि उनको परेशानी थी, कि उनकी ख्वाहिश थी कि काश ये ना हुआ होता, काश इससे पहले मैं फौत। हालांकि जब खवारिज से क़िताल किया ना, उन्होंने सजदे शुक्र अदा किया, बहुत खुश हुए वो, यानी खवारिज से जब जंग की तो खुश हुए, क्योंकि वो नस के आइन, उनके पास नस थी, वो लड़ाई नस के मुताबिक थी, और बाकायदा जो अल्लाह के रसूल ने अलामत बताई थी, वो अलामत वहां पे जो है सामने आई। तो अली रज़ी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस, पूरी तरह से यकीन कि बिल्कुल हक की जो है लड़ाई है।
لیکن یہاں جو یہ جو لڑائیاں ہوئی تھی صحابہ کرام کے بیچ میں جمل صفین، اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ کا وہ موقف نہیں تھا. ٹھیک ہے. جی شیخ ایک آخری بات ہے شیخ. اچھا وہ آیت جو آپ نے کہی، آپ جو آیت سے استدلال کر رہے ہیں اس آیت سے تو بلکہ باقاعدہ استدلال کی ہے علماء نے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی نہ ایمان اور کفر دونوں کے بیچ کی حالت میں ہوتا ہے. جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آیت لکھتے ہیں وقال اللہ تعالی هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، کہ اس دن وہ کفر کی بنسبت ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. وہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں استدلوا به على ان الشخص قد تتقلب به الاحوال فیکون فی حال اقرب الی الکفر وفی حال اقرب الی الایمان، کہ اس آیت سے باقاعدہ علماء نے استدلال کیا ہے. کبھی کبھی ایک شخص جو نا دو احوال کے بیچ میں بدلتا رہتا ہے، تتقلب کا مطلب الٹ پھیر ہوتے رہتا ہے اس کے حوال کا. فیکون فی حال اقرب الی الکفر، تو کبھی ایک حالت میں وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، وہ فی حال اقرب الی الایمان، اور کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں وہ ایمان کے قریب ہوتا ہے. تو یہاں یہ بات تسلیم کی علماء نے اور استدلال کیا ہے اس سے کہ کبھی کبھی ایک بندے کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ کفر کی طرف جاتا ہے کبھی ایمان کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ بھی کہنا کہ نہیں وہ بالکل کفر ہی کی طرف تھے، ان کے یہاں ایمان تھا ہی نہیں بالکل بھی اس آیت سے، یہ استدلال بھی صحیح نہیں. آج کل سارے اہل حدیث علی اور معاویہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں، دونوں کو کوئی نہیں ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہ دیکھیے کسی نے شاید لکھ کے بھیجا ہے یا کیا مسئلہ ہے اللہ عالم. ایک سوال ایسا پڑھ رہے ہیں کہ بہت سارے اہل حدیث کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں حق پر ہیں. تو کہتے ہیں ایسا کوئی نہیں کہتا. یہ علی مرزا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایسا اہل حدیثوں میں کوئی نہیں کہتا. اب ذرا سنیں کہ کس طرح سے اہل حدیثوں کی یہ شخص نمائندگی کر رہا ہے کہ ایسا کوئی نہیں کہتا. سنیے. حدیث علی اور معاویہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں. نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں، دونوں کو کوئی نہیں ٹھیک تھا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی. دیکھو کسی کی جرات ہی نہیں، کہہ رہا ہے کسی کی جرات ہی نہیں کہ دونوں کو ٹھیک کہے. حالانکہ بہت سارے اہل علم نے دونوں کو ٹھیک کہا ہے اور کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، میں خود کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دونوں ٹھیک، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، دونوں حق پر ہیں. حق پر ہونے کا کیا مطلب ہے ابھی ہم آگے اس کو واضح کریں گے. لیکن مجموعی طور پر سب کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عقیدے کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے اصل جو دعوت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں ایک ہی ہے. بلکہ خود صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ دعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں مسلمانوں میں سے ہوگی. تو یہ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث بھی اس معنی میں کہہ رہی کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں کی دعوت ایک ہے، دونوں کی آئیڈیالوجی ایک ہے، دونوں کا منہج ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. میرے خلاف بھی جو ویڈیو چڑھا رہے ہیں ان میں سے بھی کبھی کسی نے کہا دونوں ٹھیک ہیں. سب دیکھو کہہ رہے کہ میرے خلاف جو لوگ ویڈیو چلا رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ دونوں ٹھیک ہیں. ارے بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی پیدائش سے بھی کئی سالوں پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں. اب دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی جس میں جمع ہے، جلد 4 صفحہ 4 6 7 4 6 7. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ فَتَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ، کہ جو مسلمانوں میں دو گروہ ہوگا آپس میں لڑے گا، پھر ان دونوں میں سے أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ، حق سے زیادہ قریب وہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے فَتَقْتُلُهُمْ أَدْنَاهُمْ إِلَى الْحَقِّ، جو حق سے زیادہ قریب ہوگا. فَهَذَا الْحَدِيث الصحیح دلیل، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحیح حدیث ہے یہ دلیل ہے علی اس بات پر ان کلتا الطائفتین، کہ یہ دونوں جماعت علی و اصحابہ و معاویہ و اصحابہ، یعنی علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی، علی حق، یہ دونوں حق پر ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے ساتھی یہ دونوں حق پر ہیں. الفاظ ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ علی حق وان علیا واصحابہ کانوا اقرب الی الحق من معاویہ واصحابہ، دونوں حق پر ہیں. یہ اجمالی طور پر کہا، لیکن پھر اس کی تفصیل دے رہے ہیں کہ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کانوا اقرب الی الحق من معاویہ، معاویہ اور ان کے ساتھیوں کی بنسبت زیادہ حق کے قریب تھے.
یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھی حق سے قریب ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھی حق سے اقرب ہیں. یہ اقرب اور قریب کا معنی ہے اور اجمالی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں, جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوری صراحت کے ساتھ کہا کہ دونوں حق پر ہیں. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے اسلام کی فقہی تاریخ میں, اسلام کی علمی تاریخ میں, ہر لحاظ سے ابن تیمیہ بہت بڑا نام ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں حق پر ہیں, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایسا کسی نے کہا ہی نہیں. ارے بھائی آپ کو نظر نہیں آیا تو کیا آپ کہہ دیں گے کسی نے کہا نہیں؟ یہ بندہ صرف اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ شخص صرف ون سائڈ پڑھتا ہے, ون سائڈ اس کی فیڈنگ ہوتی ہے, اور اہل تشیع جو گھول گھول کے اس کو پلاتے ہیں اور وہاں سے سب جو لیتا ہے یہ بندہ, یا اس خیال کے لوگوں سے لیتا ہے وہی پروستا ہے, سب کو دیتا ہے. اور اس نے اہل سنت کے جو حقیقی علماء ہیں ان کو پڑھا ہی نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اہل سنت کے ترجمان ہیں, مجدد ہیں, ان کو یہ پڑھا ہی نہیں, اور اتنی بڑی شخصیت کا قول نظر انداز کر کے کہتا ہے کسی نے کہا ہی نہیں. تو یہ صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہیں ہے, بلکہ اور بھی بہت سارے اہل علم ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں حق پر ہیں. ہاں, لیکن جب تفصیل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اقرب الی الحق ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہیں, حق سے قریب ہیں. آگے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی حق میں ہیں, وہ کہتے ہیں دوسروں کی غلطی کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں. یہ نہیں وہ کہتے کہ دونوں حق میں ہیں. آپ کو بندہ لے کے آئے جو کہ دونوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کریں. اللہ کے بندے, اہل سنت کا ایک طبقہ خاص طور سے سلف یہ مانتے ہی نہیں ہے, یہ وہ محاکمہ کرتے ہی نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ غلط ہے. وہ ان کو خطا کار نہیں کہتے, وہ نصوص کی روشنی میں بات کرتے ہیں لیکن وہ محاکمہ نہیں کرتے. اب یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی حق پر ہے, معاویہ غلطی پر ہے, لیکن غلطی مت بتاؤ نا. یہ بعض لوگوں کا قول ہے لیکن سب کا نہیں ہے. یہ شخص کیا کہہ رہا ہے, سارے اہل سنت کی طرف یا سارے اہل حدیثوں کی طرف یہ قول منسوب کر رہا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں غلطی بیان نہ کرو نا. ہم ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی غلطیاں نہ بیان کرو. ہم کہتے ہیں اہل سنت کا تو موقف ہے کہ آپ کو خاموشی اختیار کرنا, محاکمہ ہی نہیں کرنا. آپ جو حدیثوں میں جو الفاظ آئے وہ آپ کہہ سکتے ہیں, اقرب الی الحق, معاویہ رضی اللہ عنہ حق کے قریب ہیں, علی رضی اللہ عنہ اقرب ہیں, یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہ خود کا کوئی فیصلہ نافذ کریں, خود تحقیق کر کے اور خود کا تجزیہ پیش کریں, یہ صحیح یہ غلط, تو یہ اجازت کسی کو نہیں ہے. سمجھے؟ حق پہ یہ وہ کہہ نہیں سکتے, وہ پورا مقدمہ ان کا دھڑام سے گر پڑے گا. یہ دیکھو کتنا خوش فہم ہے بندہ, اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کیسے جاہل اور کیسے گنوار لوگ بیٹھ کے اس کی باتیں پتہ نہیں کیسے ہضم کر لے جاتے ہیں. حیرت کی بات ہوتی ہے کہ کتنے زیادہ کم عقل اور کتنی کم نالج ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں پتہ نہیں کیسے سن لیتے ہیں, اور کوئی آبجیکشن نہیں, کوئی اعتراض نہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی جہالت ہے. یہ شخص خود جاہل ہے, ابو جہل ہے, اور اس کے سامنے جو بیٹھے ہوئے وہ بھی جو ہے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ورنہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو مقدمہ ہی گر جائے گا. اصل میں یہ شخص جو ڈنڈی مار رہا نا کہ اس اختلاف کے دور میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مکمل موقف تھا, تمام صحابہ کرام کا جو موقف تھا, اس کو یہ ڈنڈی مار رہا, سب بتا نہیں رہا. یہ اپنے جاہلوں کے سامنے یہ شو کر رہا ہے کہ بس دو ہی گروپ تھا, ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا, بس دو ہی گروپ تھا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے, ان کے بارے میں آپ کا پورا مقدمہ ہی گر جائے گا. اصل میں پوری بات بتائے گا نا تب پتہ چلے گا کہ مقدمہ کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. باقی وہ جو ایک حدیث لے کے آتے ہیں نا مسلم شریف کی کہ میری امت میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں سے گروہ نکلے گا خوارج کا, اور حق سے زیادہ قریب وہ گروہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حق سے تھوڑے قریب تھے. اچھا, یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اس ٹائم پہ یہ ہمیشہ یہ شخص کیا کرتا ہے, ہمیشہ دو ہی گروہ کھڑا کرتا ہے, ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس وقت اختلاف ہوا تو صحابہ کے دو نہیں بلکہ تین گروہ ہو گئے. صحابہ کرام کے تین گروہ, تین. ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے جو خلیفہ ہیں ان کے ساتھی, اور دوسرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے, اور تیسرا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے,
ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان سے افضل کوئی ہستی اس وقت موجود نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر ہم صحابہ کرام کی فضیلت کو ایک ترتیب کے ساتھ مانتے نا، صحابہ کرام کی فضیلت کی ایک ترتیب ہے، تو اس سمے اس اختلاف کے وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی ہستی موجود نہیں تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اس اختلاف میں ہم لڑائی میں شریک ہونے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ علی ہوں چاہے معاویہ ہوں رضی اللہ عنہما۔ یہ حقیقت ہے، سب سے پہلے یہ سامنے رکھنا چاہیے، اور علی مرزا اس گروہ کو کبھی سامنے نہیں لاتا۔ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا، حالانکہ یہ وہ گروہ ہے جس میں صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے۔ بھئی علی اور معاویہ دونوں کی طرف آپ ملا لینا، دونوں کی طرف، تو دونوں طرف کے تمام صحابہ جو لڑائی میں شریک ہوئے ان کی تعداد 30 تک بھی نہیں پہنچتی ہے، 30 تک بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اور اس وقت تقریباً 10,000 صحابہ کرام باحیات تھے، زندہ تھے۔ تو باقی صحابہ کس طرف ہیں؟ باقی صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت 3 گروپ بن گیا تھا، ایک علی کا، ایک معاویہ کا رضی اللہ عنہما، اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے، اور جو بھی آپس میں لڑے گا ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور اس وقت صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد انہی کے ساتھ تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حتیٰ کہ اس وقت جو صحابہ کرام کے بڑے بڑے علماء تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابو سعید الخدری، اور بہت بڑے بڑے صحابہ کرام سب اسی طرف تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور کئی لوگوں نے بھی بات لکھی، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ اختلاف ہوا تو اس وقت باقاعدہ امت میں 3 گروہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْكُبْرَى كَانَ الصَّحَابَةُ فِيهَا 3 فِرَقٍ كَانَ الصَّحَابَةُ فِيهَا 3 فِرَقٍ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کے 3 گروہ بن گئے، اور یہ شخص سب کو سنائے گا کہ صرف 2 گروہ تھے، اور پھر جذباتی انداز میں سوال کہ 2 تھے، آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں رہتے، کس کا ساتھ دیتے؟ پوری بات بتاؤ نا، کہ 2 نہیں 3 گروہ تھے، اس کے بعد سوال کرو کہ آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے؟ تو 3 گروہ تھے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 گروہ تھے، فرقۃ قاتلت من هذه الناحیہ اور فرقۃ قاتلت من هذه الناحیہ، کہ ایک گروہ تھا جو ایک طرف سے قتال میں شریک ہوا یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، دوسرا گروہ جو دوسری طرف سے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، وفرقۃ قعدت، اور ایک گروہ وہ تھا جو جس نے خاموشی اختیار کی، جو گھر میں بیٹھا رہا، جو قتال میں شریک نہیں ہوا۔ یہ تیسرا گروہ تھا جو قتال میں شریک ہی نہیں ہوا، اور جو گروہ قتال میں شریک نہیں ہوا یہی وہ گروہ ہے جس کے تعلق سے وہ حدیثیں فٹ ہوتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے وقت، آپسی لڑائی کے وقت بیٹھنے کا حکم دیا۔ جیسے صحیح بخاری کا حدیث، ابھی یہ شخص اسی کلپ میں نا صحیح بخاری کی حدیثیں پیش کرے گا، کہے گا اس سے تشریح لو۔ حالانکہ صحیح بخاری کی جو حقیقی حدیثیں جو صورتحال کی وضاحت کرتی ہیں اور اس کو مینشن نہیں کرے گا۔ جیسے صحیح بخاری کا حدیث، حدیث نمبر 3601، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی نا کہ فتنے کے وقت، آپسی لڑائی کے وقت گھروں میں بیٹھے رہنا، ان تمام صحابہ کرام نے اپنی روایت کردہ ان حدیثوں پہ عمل کیا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 451 پہ، کہتے ہیں والذین راؤوا احادیث القعود فی الفتنہ والتحذیر منہا، کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے فتنے کے وقت یعنی آپسی لڑائی کے وقت گھروں میں بیٹھنے والی حدیثیں روایت کی ہیں، وہ حدیثیں روایت کی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے وقت گھروں میں بیٹھنے کا حکم دیا، تو اس طرح کی حدیثیں جن صحابہ نے روایت کی ہیں ان صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ کہ سعد بن ابی وقاص و محمد بن مسلمہ اسامہ بن زید، جیسے سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، یہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے وہ حدیث نبی کی روایت کی کہ آپسی لڑائی ہو تو گھر بیٹھے رہنا، باہر نہیں نکلنا، لڑائی میں شریک نہیں ہونا۔ تو اس طرح کی حدیثیں جن صحابہ نے روایت کی، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لم یقاتلوا لا مع علی ولا مع معاویہ، ان صحابہ کے سامنے چونکہ اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں تھیں، یہ نصوص تھے، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرتے ہوئے نہ علی کے ساتھ گئے نہ معاویہ کے ساتھ گئے۔ وہ حدیثیں کیا؟ ایک حدیث سن بھی لیجئے، دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 3601، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ستکون فتن، کہ ان قریب فتنے ہوں گے،
القائد فیہا خیر من القائم، اور اس فتنے کے وقت جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا. والماشی خیر من السائی، جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. تو یہ اسی طرح سے آپ دیکھیں اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی، ان کا موقف یہی تھا. یہ صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَصْوِيبِ رَأْيِ مَنْ قَعَدَ عَنِ الْقِتَالِ. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ اصل میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے لڑائی میں آپسی قتال میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ الگ رہے، کسی کا ساتھ نہیں دیا، نہ معاویہ کا نہ علی کا، کسی کا ساتھ نہیں دیا. تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کو ضرورت پڑے گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرورت پڑے گی، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جب تم علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ گے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 7110 7110. یہ حرملہ کہتے ہیں کہ ارسلنی اسامہ الی علی، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کیا کہا کہ انہ سیسألک الآن، کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے نا تو علی پوچھیں گے تم سے. کیا پوچھیں گے؟ کہ ما خلفک صاحبک، کہ تمہارا ساتھی یعنی اسامہ بن زید ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا، کیوں پیچھے رہ گیا، لڑائی میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں دیا. تو اگر یہ سوال کریں گے فقل لہو، تو ان کو جواب دینا کہ یقول لک، کہ اسامہ کا جواب یہ ہے لو کنت فی شدق الاسد، کہ اگر آپ شیر کے جبڑے میں بھی رہے نا، احببت ان اکون معک فی، یعنی اگر آپ شیر کے جبڑے میں تو وہاں بھی میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کے ڈیفنس میں، آپ کے دفاع میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن ولیکن ھذا امر لم رہ، لیکن یہ جو معاملہ ہے مسلمانوں میں آپسی قتال کا معاملہ، اس میں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا. یہ کہنے والے کون ہیں؟ اسامہ بن زید. یہ اسامہ بن زید کوئی معمولی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے چہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ گود میں لیتے تھے اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. بلکہ ایک روایت ہے نا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اسامہ بن زید کو لیتے تھے اور ایک طرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہتے تھے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، باقاعدہ ان کی فضیلت بیان کرتے تھے. اور اسی حدیث کو پیش کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ دونوں شخصیت اسامہ بن زید اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں قتال کے خلاف تھے، یہ دونوں لڑائی سے الگ تھے. تو یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ اس میں اسامہ بن زید کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ تب کہہ رہے ہیں جب لڑائی ختم ہو چکی ہے، یعنی لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی یہ جو حدیث عمار یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا کہ اس نے سارا معاملہ حل کر دیا، ایسا نہیں. حدیث عمار یعنی عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم نے لڑائی میں شرکت نہیں کی، کوئی غلط نہیں کیا، ہم نے وہ صحیح تھا، ہمارا موقف صحیح تھا. اس پر کبھی بھی ان لوگوں کو پچھتاوا نہیں ہوا جن لوگوں نے لڑائی میں شرکت نہیں. ایک جھوٹی روایت لوگ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھتاتے تھے کہ میں کیوں نہیں شرکت. جھوٹ ہے، سراسر گھڑن تھے ان لوگوں کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں لڑا اس کے لیے مجھے پچھتاوا، ہرگز نہیں، بالکل کبھی بھی ان کو پچھتاوا نہیں. ان کا معاملہ الگ ہے، وہ الگ سیاق میں انہوں نے کہا، یعنی وہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کے واقعے سے جوڑ کر انہوں نے بات کی، لیکن اس کو لے جا کے لوگ یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت یہ 3 گروہ تھا. ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا. اچھا، میں ابن حجر رحمہ اللہ کے عبارت پیش کر رہا تھا، وہ بھی میں پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں یہ حدیث پیش کر کے جو میں نے ابھی اسامہ بن زید والی روایت پیش کی، اس کو پیش کرنے کے بعد ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری جلد 13 صفحہ 67 پہ، کہتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَصْوِيبِ رَأْيِ مَنْ قَعَدَ عَنِ الْقِتَالِ، کہ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی رائے درست تھی جو قتال سے بیٹھے رہے، قتال نہیں کیا، معاویہ و علی، جنہوں نے معاویہ اور علی یعنی کسی کے ساتھ وہ لڑنے نہیں گئے. وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ وَأَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ، گرچہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے، حق سے قریب تھے. وَهُوَ قَوْلُ سعد بن ابی وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمہ وسائر من اعتزل تلك الحروب، کہتے ہیں کہ یہی قول تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا، یہی قول ہے عبداللہ بن عمر کا، یہی قول ہے محمد بن مسلمہ کا، وسائر من اعتزل تلك الحروب، اور ان تمام صحابہ کرام کا، ان تمام لوگوں کا جو اس لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھے.
تو ابن حجر رحمہ اللہ بھی لکھ رہے ہیں کہ دیکھو ایک گروہ تھا جو ان دونوں سے الگ رہا اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ شخص ہمیشہ صحابہ کرام کا 2 گروہ پیش کرے گا, ہمیشہ یاد رکھیں, جبکہ صحابہ کرام کا 3 گروہ تھا, علی, معاویہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گروہ میں صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد تھی. ان کی چند خصوصیت آپ سن لیجئے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلی خصوصیت یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تعداد تھی صحابہ کرام کی وہ سب سے بڑی تعداد تھی. دوسری خصوصیت یہ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے اس میں بہت بڑے بڑے اہل علم اور بہت حدیثوں کے بہت بڑے بڑے راوی موجود تھے ان کے ساتھ. تیسری بڑی خصوصیت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے موقف کے لیے ڈائریکٹ حدیث سے استدلال کرتے تھے, ڈائریکٹ, اور آخر تک وہ اپنے استدلال پر باقی رہے, ان کو کوئی ندامت, کوئی شرمندگی نہیں ہوئی, ڈائریکٹ براہ راست حدیث سے استدلال کرتے تھے. جبکہ علی رضی اللہ عنہ یا معاویہ, ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, یہ کہتے تھے ہمارا اجتہاد ہے. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اجتہاد ہے, ہمارے پاس کوئی نص نہیں, اللہ کے رسول کی کوئی صریح نص نہیں اس معاملے میں, یہ ہمارا اجتہاد ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاویہ رضی اللہ عنہ, ان کی طرف سے یہ بات ہوتی تھی. لیکن سعد بن ابی وقاص نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا اجتہاد ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم اتباع کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی, ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں, اللہ کے نبی نے اس معاملے میں ہم کو الگ رہنے کا حکم دیا ہے. تو سعد بن ابی وقاص ہو, محمد بن مسلمہ ہو, عبداللہ بن عمر ہو, یہ جتنے صحابہ تھے یہ سب کے سب جو لڑائی سے الگ رہے آپسی لڑائیوں سے, یہ باقاعدہ حدیثوں سے استدلال کرتے تھے, حدیثوں کو دلیل بناتے تھے, اور حدیثوں کو سامنے رکھنے کی وجہ سے انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا. تو یہ چیز, یہ صورتحال پیش نظر رہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی وہی بات لکھی ہے, ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی وہی بات لکھی ہے, ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی وہی بات لکھی ہے کہ 3 گروہ تھا, اور سب سے بڑا گروہ جو صحابہ کرام تھا وہ گروہ سعد بن ابی وقاص کا تھا. ان کا کہنا تھا کہ آپس میں نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا ہے. اور آپ بخاری کی حدیثیں اور بھی حدیثیں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حسن کی تائید کی ہے. اس کا مطلب کیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی انہی کی تائید ہوتی ہے, یعنی اس صلح حسن والی حدیث بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے موقف کی تائید کرتی ہے کہ آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں بلکہ صلح, یہ صلح کا معاملہ ٹھیک ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس سے استدلال بھی کیا ہے. چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بالاصلاح بینہما, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی جو صلح تھی جو اس کی تعریف کی ہے, اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی ہے. وسماہما مؤمنین, اور دونوں گروہ کو مومن کہا ہے. وہذا يدل على ان الاصلاح بینہما هو المحمود, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے بیچ میں اصلاح کرنا یعنی دونوں کو ملانا یہی اللہ کے نبی کی نظر میں یہی محمود ہے, یہ اچھی بات ہے. ولو كان القتال واجبا, اگر اس وقت قتال واجب ہوتا او مستحبا یا بہتر ہوتا, لم يكن ترکہ محمودا, تو قتال کو ترک کرنے کی تعریف نہیں کہتے, اللہ کے نبی مدح نہیں کرتے ترک قتال پر. تو ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب اختلاف ہوا تو نہ قتال واجب تھا نہ بہتر تھا, یعنی آپس میں جو صحابہ کا اختلاف ہوا اور میدان میں آگئے, یہ میدان میں آنا نہ تو یہ واجب تھا نہ یہ بہتر تھا. بہتر وہ بات تھی جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گروہ نے اپنائی. اب یہ پوری بات آپ سامنے رکھیں, اس کے بعد اب ان کی آگے کی بات سنیے. تو اس کا مطلب ہے دونوں ہی پھر حق کے قریب نہ ہوئے, حق پہ تو کوئی بھی نہ ہوا, دونوں. دیکھیے یہ چالاکی دیکھیے, یہ شخص کہہ رہا ہے حق پہ تو کوئی نہ ہوا, یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اقرب اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی قریب, تو حق پہ کون ہے؟ یہ بڑا ہی چالاکی سے بندہ سوال اٹھا رہا ہے کہ پھر وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک معاملہ ہو اور اس میں کوئی بھی, یعنی دو فریق ہے, دونوں میں سے کوئی بھی حق پہ نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک تو حق پر ہوگا. بات صحیح ہے, لیکن بندے پوری بات بتاؤ نا, کہ صرف 2 گروہ نہیں ہے 3 گروہ ہے. تو یہ جو تلاش کر رہے ہیں نا کہ آخر حق پر کون نہ, جب علی رضی اللہ عنہ اقرب ہے, معاویہ قریب ہے, تو عین حق پر کون ہے؟ وہ ہے سعد بن ابی وقاص, وہ ہے تیسرا گروہ. تو یہ جو تلاش کر رہے ہیں نا, جس سوال کا جواب ان کو مل نہیں رہا, اور جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ اس لیے
کیونکہ سامنے والوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا، ان کی معلومات میں یہ نہیں ہے کہ کوئی تیسرا گروہ بھی تھا، وہی اکبر تھا، وہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گروہ کو لڑائی کے وقت کہا بہتر ہے جو بیٹھا رہے گا۔ بلکہ محمد بن مسلمہ علیہ روایت میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپس میں لڑائی ہوگی تو اپنی تلوار احد پہاڑ پہ رکھ دینا، یعنی اپنی تلوار توڑ دینا۔ یہ حدیث سنا کہ محمد بن مسلمہ کہتے تھے لڑو مت، صحابہ رسول لڑو مت، اپنی تلواریں توڑ دو، تو ان صحابہ کرام نے اپنی تلواریں توڑ دیا، لڑے نہیں، اور اپنے اس عمل پر وہ حدیث رسول بلا جھجک وہ حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو حدیثوں کے دلائل ان کے ساتھ ہیں، جو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ان کا جو گروہ، ان کے ساتھ تمام حدیثیں ان کو سپورٹ کرتی، ہر طرح کی حدیثیں ان کو سپورٹ کرتی، اس لیے یہی گروہ حق پر ہے۔ اس لیے علی مرزا کے سوال اٹھانا کہ بھئی ایک اقرب ہے ایک قریب ہے، تو حق والا کہاں گیا؟ حق والا بتاؤ نا، جب تیسرے گروہ کو بتاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا نا کہ حق پر کون ہے۔ تو حق پر کون ہے؟ حق پر یہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے۔ جب ہم پورے ڈیٹیل میں جائیں گے، ویسے ہم اجمالی طور پہ کیا کہیں گے؟ سارے صحابہ حق پر ہیں، ہم سب کو کہیں گے حق پر ہے، کیونکہ یہ کوئی مطلب عقیدے کی اور اس کی لڑائی نہیں تھی، جو دعوت ہے سب کی وہ سب کا ایک ہے، ایمان ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، اس لیے سب کا حق پر ہے۔ لیکن یہ جو تھوڑا سا اختلاف ہوا، اس میں احادیث کی روشنی میں اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حق کے قریب ہیں، علی رضی اللہ عنہ اقرب ہیں، اور سعد بن نبی وقاص یہ مکمل حق پر ہیں۔ یہ انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا، ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، عبداللہ بن عمر، علماء صحابہ، یہی حق پر تھے۔ بلکہ وہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جو بعض صحابہ گئے بھی نا، اس میں سے بھی کئی لوگوں نے قتال نہیں کیا، چلے تو گئے لیکن قتال نہیں کیا، کسی کو نہیں مارا۔ جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے خود کو ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں تو اپنے والد صاحب کے دباؤ میں چلا گیا، لیکن میں وہاں پہ لڑائی نہیں کیا میں نے۔ ادھر عبداللہ بن عباس، ادھر جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چلے گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن نا کسی کو نہیں مارا، کوئی قتال نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ میں گئے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے والد صاحب کو روک بھی رہے تھے کہ یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو جو لوگ گئے بھی تھے نا، اس میں کتنے لوگ متفق نہیں تھے بھائی، جو نہیں گئے ان کی بات چھوڑیے، جو چند جن کی تعداد 30 بھی نہیں ہے، وہ جانے کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں تھی، اور وہ من سے پوری طرح سے نہیں آئے تھے، اور جانے کے بعد بھی وہ قتال سے، لڑائی سے دوری بنائے رکھے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، قریب قریب ہی ہوئے نا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے ساتھی چھوڑ کے جائیں اور بیچارے قریب قریب ہی کو پھٹک رہا، کوئی 1 میٹر اور کوئی 2 میٹر کے فاصلے پہ، حق تک کوئی نہ پہنچے۔ دیکھیں مکہ نہیں دیکھیں، یعنی کہ مطلب کتنی چالاکی ہے، اور سامنے والے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھی چھوڑ کے جائے، کوئی 1 میٹر دوری پر ہے، کوئی اتنا دوری پر ہے، اور حق پر کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی تیسرا گروہ لاؤ نا سامنے، وہ دور نہیں ہے، وہ 1 میٹر بھی دور نہیں ہے، مکمل حق پر ہے وہ، اور وہ گروہ ہے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور یہ بندہ جو سوال کرتا ہے نا جذباتی کہ تم اس دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے، علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے، اس کا جواب ہمارے پاس ہے کہ ہم اس دور میں ہوتے تو انشاءاللہ ہم سعد بن نبی وقاص کے ساتھ ہوتے، ہم اس دور میں ہوتے تو ہم لڑائی کا ساتھ نہیں دیتے، ہم سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے جو صلح کے، ہم حسن رضی اللہ کا ساتھ دیتے، ہم سعد بن وقاص کا ساتھ دیتے، ہم حسن رضی اللہ کا ساتھ دیتے، صلح کو سپورٹ کرتے، ہم لڑائی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم صلح کو سپورٹ کرتے۔ آپس کا معاملہ تھا، اس میں صلح ہونی چاہیے، اس میں لڑائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کیوں ہم اس کو سپورٹ کرتے؟ کیونکہ ان کے ساتھ ساری حدیثیں اللہ کے رسول کی حدیث پر، یہ مکمل حدیث کی یہ اتباع کریں گے، ان کا اجتہاد ان کی اتباع ہے، یعنی حدیث پر اتباع۔ باقی جو لڑنے والے ہیں ان کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن جنہوں نے لڑائی سے دوری بنائی ان کا اجتہاد نہیں، ان کی طرف سے اتباع ہے، حدیث کی اتباع ہے، حدیث کی اتباع میں وہ بیٹھے رہے، وہی حق پر ہے۔ ایک حدیث کو لے کے تو فیصلہ نہیں کرنا، جب بخاری میں آ گیا مار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو اللہ اور جنت، ایک حدیث کے لوگ فیصلہ نہیں کرنا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن صرف 2 حدیث بھی کافی نہیں ہے، اس واقعے سے متعلق جتنی احادیث ہیں، جتنی روایت ہیں، سب کو لے کے فیصلہ کرنا، ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کرنا، اور ایک گروہ کو لے کے بھی فیصلہ نہیں کرنا، 2 گروہ کے بھی فیصلہ نہیں کرنا، اس وقت جتنے گروہ بنے تھے سب کو لے کے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ تینوں گروہ کو سامنے لاؤ نا، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سامنے لائے، ابن حجر رحمہ اللہ سامنے لائے، امام ابن حزم رحمہ اللہ سامنے لائے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ سامنے لائے، ان تمام اہل علم نے تینوں گروہ کو سامنے لایا، اس کے بعد بتایا کہ کس گروہ میں کتنے لوگ تھے، کس گروہ میں کتنے لوگ تھے، کس گروہ کی کیا پوزیشن تھی۔ تو یہ پوری صورتحال سامنے لاؤ گے تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا نا۔ تو یہ کہتے ہیں صرف ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں ہوگا، ہم کہاں کہتے ہیں ایک حدیث کو لے کے فیصلہ ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث لیجیے اور وہ ساری حدیثیں لیجیے۔ اب یہ حدیث عمار کی بات کریں، اب دیکھیں کی طرف بلائے گا، تو جو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہو وہ ایگزیکٹ حق پہ ہوتا ہے، اور جو دوزخ کی طرف بلا رہا ہو وہ حق سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے۔ چلیں یہ کہہ لیں۔ اب دیکھیے یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ
جو اللہ کی طرف بلائے گا وہ مکمل حق پر ہوگا، اور جو دوزخ کی طرف بلائے گا وہ حق پر نہیں ہوگا، اللہ کی طرف بلائے گا، جنت کی طرف بلائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی طرف، جنت کی طرف بلانے والے کیا عمار رضی اللہ عنہ اکیلے تھے؟ کیا علی رضی اللہ عنہ اکیلے تھے؟ کیا معاویہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے تھے؟ کیا معاویہ جنت کی طرف نہیں بلا رہے تھے؟ بھئی علی، معاویہ، یہ دونوں اللہ کی طرف بلانے والے، دونوں جنت کی طرف بلانے والے ہیں۔ بلکہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی دو گروہ، یعنی مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں قیامت سے پہلے ان کے بیچ میں لڑائی ہوگی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو آپس میں لڑائی ہوگی، دعوتہما واحدہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث عمار دیکھنا چاہیے، حدیث عمار کی تشریح کے لیے بھی دوسری صحیح بخاری کی حدیث دیکھنا چاہیے۔ حدیث عمار کہہ رہے ہیں نا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ باغی گروہ کون ہوگا؟ حدیث عمار میں نہیں ہے، حدیث عمار میں باغی گروہ کا ذکر ہے، لیکن باغی گروہ ہوگا کون یہ حدیث عمار میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات نہیں ہے کہ باغی گروہ کون سا ہوگا۔ حدیث عمار میں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا ہے کہ وہ جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے، اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، لیکن اسی صحیح بخاری کی حدیث میں دونوں گروہ کو کہہ دیا گیا دعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت ایک ہی، دو دعوت عمار رضی اللہ عنہ کی ہے، وہی جو دعوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی دعوت سیم وہی دعوت کس کی ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں دعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کا مقصد ایک ہوگا، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے موقف پر عمل ہوں گے، اور دونوں کا یہ کہنا ہوگا کہ ہم جو ہے حق پر ہوں گے۔ تو یہ صرف حدیث عمار کا مسئلہ نہیں، حدیث عمار کے ساتھ بھی اور روایتیں جوڑ کر دیکھیے۔ اور حدیث عمار میں جیسا کہ میں نے کہا کہ باغی گروہ کا ذکر ہے، لیکن باغی گروہ کون ہوگا یہ حدیث عمار میں نہیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے حدیث عمار اور اس وقت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، روایت ہیں، سب کو سامنے لا کر فیصلہ ہوگا۔ ایک روایت لوگ کے حدیث عمار کو لے کے فیصلہ تھوڑی ہوگا، صرف حدیث عمار سے فیصلہ ہوگا، نہیں۔ حدیث عمار پر میرا پورا لیکچر موجود ہے، لیکچر نمبر 24، میرے یوٹیوب چینل پہ جائیے، 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، پوری ڈیٹیل میں نے وہاں پہ دے رکھی ہے کہ باغی گروہ سے کون مراد ہے۔ میں یہاں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن جن حضرات کو سننا ہے وہ جا کے سن لیں، حدیث عمار اور باغی گروہ، اس کے نام سے پورا میرا مکمل لیکچر موجود ہے۔ یہاں خلاصے کے طور پر میں یہ ذکر کروں گا کہ جس گروہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا وہی باغی گروہ ہے، اسی نے بغاوت کی، کیونکہ اس زمانے میں اس گروہ کے علاوہ باقی بغاوت کوئی نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی قدم بغاوت کا قدم نہیں ہے، بغاوت وہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، مانیں گے تب جب عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لے لیا جائے۔ تو جب شروع ہی سے مخالفت میں باقی کیسے بول دیں گے؟ وہ باقی وہ ہیں جنہوں نے بیعت کی عثمان بن عفان کی، پھر جو ہے وہ اس سے مکر گئے، باقی وہ نہیں۔ امیر معاویہ باقی، امیر معاویہ نے جب اطاعت قبول ہی نہیں کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب تسلیم ہی نہیں کیا، تو باقی کیسے ہو جائیں گے؟ بغاوت کیا بولتے ہیں؟ بھئی آپ نے مان لیا، آپ نے خلیفہ مان لیا، آپ نے ہاتھ پہ بیعت کر لیا، اب آپ مکر رہے ہو، یہ ہے بغاوت۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جو شخص شروع ہی سے الگ ہے اسے آپ بغاوت کی لسٹ میں کیسے ڈال دیں گے؟ باغیوں کے ساتھ کیسے کھڑا کر دیں گے؟ باغی تو وہ تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر پوری امت کا اتفاق تھا، سب لوگ ان کو خلیفہ مان رہے تھے، لیکن بعد میں ادھر ادھر کی جھوٹی سازشیں کر کے کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ وہ ہے باغی، ان کے باغی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ گروہ موجود تھا جب یہ لڑائیاں ہو رہی تھی، تو وہ گروہ ایکٹیو تھا، موجود تھا، اسی گروہ نے سارا فتنہ برپا کیا ہے، وہی باغی گروہ ہے۔ آپ دیکھیں، اس کو بھی حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ آپ دیکھیں مسند احمد وغیرہ کی روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی اشارہ ہے خلافت کی طرف، کہ اللہ رب العالمین آپ کو خلافت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا کرے گا۔ فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَ قَمِيصَكَ، یہ تو سنن ابن ماجہ میں دیکھیں گے آپ، حدیث نمبر 112 میں، تو اس میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا عثمان، اے عثمان، ان ولاک اللہ ھذا الامر یوما، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تمہیں سونپا، یعنی تمہیں حکومت دی، فارادک المنافقون ان تخلع قمیصک، تو اگر منافقین یہ چاہیں گے تو تمہاری قمیص اتار لیں، یعنی یہ حکومت تم سے چھین لے، الذی خمسک اللہ، جو اللہ نے تمہیں پہنایا، فلا تخلع، تو چھوڑنا نہیں، یہ حکومت ان کو دینا نہیں، یہ خلافت ان کو دینا نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ عثمان بن عفان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں حکومت دے گا،
یہ منافقین تمہیں چھوڑنے کے لیے کہیں گے چھوڑنا مت، یہ خلافت کی قمیص اتارنا مت، لیکن دوسری طرف صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بعد خلیفہ بنتے ہیں اور اس کے بعد خلافت سونپ دیتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور اللہ کے نبی اس کی مدح کریں، تعریف کر رہے ہیں. اپنے بیٹے یعنی اپنے نواسے کو، حسن کو، جو اہل بیت کے علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں، رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے سینئر ہیں، وہ فیصلہ لے رہے ہیں، خلافت سونپ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں. عثمان بن عفان کو کہہ رہے ہیں دینا مت خلافت، نہیں دینا نہیں دینا، اور حسن خلافت دے رہا ہے تو اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، امت میں اتفاق ہوگا. یہ فرق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرق کیوں ہے کہ عثمان سے کہہ رہے ہیں خلافت دینا نہیں، حسن خلافت دے رہے ہیں تعریف کرے. یہ فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ عثمان کی خلافت مانگنے والے باغی تھے اور حسن جن کو خلافت دے رہے تھے وہ باغی نہیں تھے. خلافت باغیوں کے ہاتھ میں نہیں سونپی جاتی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، نہ کسی کا قول ہے. باغیوں کو حکومت نہیں سونپی جاتی ہے. اس لیے جو باغی عثمان سے مانگ رہے تھے اللہ کے نبی میں منع کیا، نہیں سونپنا ان کو، کچھ بھی ہو جائے، شہادت ہو کچھ بھی ہو جائے، باغیوں کے ہاتھ میں حکومت نہیں جانی چاہیے. عثمان بن عفان نے اللہ کے نبی کی پیروی میں جان دے دی، اپنی جان گنوا دی، شہید ہو گئے، لیکن خلافت نہیں سونپی ان کو کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی. لیکن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، صلح حسن والی. علی مرزا صاحب اس کو کیوں بھول گئے آپ؟ اس کو بھی لاؤ نا، حدیث عمار کے ساتھ جوڑ کے دیکھو. تو یہ جو دونوں جگہ اللہ کے نبی کا فرمان جو الگ ہو رہا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ جنہوں نے حسن رضی سے خلافت لی وہ باغی نہیں تھے، باغی وہ تھے جو عثمان بن عفان سے خلافت لینا چاہتے تھے. وہی فرقے باغیہ ہے، وہی جہنم کی طرف بلانے والا ہے. صحیح بخاری 2812. اس حدیث کی روشنی میں اسے سمجھے نا، مقدمہ سمجھے. اس کی تعویل میں نے کی تھی سورہ آل عمران کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ غزوہ احد کے دن ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. یہ پچھلے کسی اسٹریم میں کسی نے یہ جو ہے پیش کیا تھا، اس ٹائم میں نے یہ سنا نہیں تھا، علی مرزا کی آواز میں ساری باتیں نہیں سنی تھی. کوئی شخص پیش کر رہا تھا، وہ صحیح سے میں نے سنا نہیں تھا اس کو، میں اس وقت گاؤں میں تھا. تو میں نے کہا تھا بھائی یہ ویڈیو ہمارے پاس بھیجیے پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو کسی بھائی نے میرے پاس بھیجا یہ جو ویڈیو ہم چلا رہے ہیں، اس کو کسی نے میرے پاس بھیجا کہ آپ جو ویڈیو مانگ رہے ہیں یہ ہے ویڈیو. اب یہ ویڈیو سامنے آئی تو اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اس سے پہلے میں سمجھ نہیں پایا تھا اور کچھ لمسم کوئی بات میں نے کہی تھی لیکن پورا کلیئر نہیں تھا کہ سامنے والے کا اعتراض کیا. اب یہاں پہ آیت سامنے آ گئی کہ کون سی آیت اس نے پڑھی ہے. تو یہ آیت پڑھ رہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن یومئذ، اس دن وہ لوگ یعنی منافقین کے بارے میں، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. اب یہ بندہ یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، سن لیتے پوری بات سن لیتے. حالانکہ منافق تو ہوتے ہی کافر ہے، پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے، یعنی کفر والے ہی تھے وہ. یہاں پہ بھی جو ہے وہ اب یہ بندہ یہ کہنا چاہتا نا کہ دیکھو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اقرب کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کفر سے دور تھے یا مکمل طور سے وہ کافر تھے، منافق تھے. تو ایسے جب اقرب کہہ دیا اس حدیث میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرب کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری طور سے وہ حق پر ہیں. وہ مطلب نہیں، اقرب کا مطلب نہیں کہ تھوڑا اس پہ فاصلہ ہے بیچ میں جیسے یہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ منافقین کے ظاہری طرز عمل کی وجہ سے کہا. یہاں پہ دیکھیے باقاعدہ وہ ظرف کا صیغہ ہے، یومئذ، اس دن. اللہ تعالیٰ اس دن جب یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے زبان سے کچھ اور دعویٰ کر رہے تھے تو ان کا جو ظاہری عمل تھا، اللہ رب العالمین اس ظاہری عمل پہ حکم لگا رہا ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے سامنے جو اپنا طرز عمل پیش کیا وہ طرز عمل ایمان کی بنسبت کفر کی طرف، کفر سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ مومنین کا کام نہیں، وہ کفار کا کام ہے. تو یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن جو طرز عمل پیش کرے وہ طرز عمل ایمانی نہیں، کافرانہ ہے. ایمانی سے زیادہ کافرانہ طرز عمل ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں ان کا جو معاملہ تھا یعنی ظاہری معاملہ تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، اس کو یہاں پہ پیش کیا. اور وہاں جو یہاں ان کے جو ہے ایمان نفاق، اس پر اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یعنی یومئذ، یعنی وہ ایک خاص دن یعنی خاص واقع
کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, خاص دن کے بارے میں, ایک زمانے یعنی خاص زمانے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب لڑائی کا وقت تھا تو ان لوگوں نے جو اپنا طرز عمل پیش کیا تھا, جو اپنا تعامل تھا ان کا, یہ تعامل ایمان کے بجائے کفر کی طرف ان کا تھا. تو ظاہری طور پر تھا, باقی اندر سے تو منافق تھے, لیکن جو دکھا رہے تھے تو دیکھنے کے حساب سے. اچھا اسے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے تو کئی تفسیریں دیکھی ہیں, مفسرین نے بھی باقاعدہ بات لکھ رکھی ہے کہ یہ بظاہر ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے تو ان کا ظاہری عمل بھی, باطن سے تو منافق ہے لیکن ظاہری عمل بھی ان کا ایمان کے بجائے کفر سے زیادہ قریب تھا, ایمانی کے بجائے ان کا کافرانہ تھا, اور ظاہری عمل بھی. اور وہ جو معاملہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال والا, وہاں اللہ رب العالمین اس دونوں جماعت کے ایمان پہ بات نہیں کرا, بلکہ دونوں کو تو مومن کہہ رہا اللہ تعالیٰ, طائفتین من المومنین کہہ رہا اللہ تعالیٰ. مسلمین ہے کسی روایت میں, کسی مومنین ہے, تو ان کے ایمان اسلام کی بات ہی نہیں, دونوں مومن ہیں, دونوں ایمان والے ہیں. وہاں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہوئی تھی, اس وقت جو اختلاف ہوا تھا, اس اختلاف میں اقرب اور قریب کی بات ہو رہی ہے, باقی ان کے ایمان کی بات نہیں ہو رہی. ان کے ایمان کے بارے میں تو خود روایت میں ہے کہ من المؤمنین, کہ دونوں مومن ہوں گے, ایمان ہونے, بلکہ دعوتہما واحدہ دوسری روایت میں, ایک روایت میں من المومنین دونوں مومن ہوں گے, اور ایک روایت میں دعوتہما واحدہ, وہ ان کی دعوت ایک ہوگی. تو اصل جو ایمان ہے, منہج عقیدہ ہے, اللہ نے ان دونوں کو ایک کہا ہے. اور اس وقت جو اختلاف ہو رہا تھا اس معاملے میں اقرب اور قریب کی بات ہوئی ہے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ تو منافق تھے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کافر تھے, ان کے کفر کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ بات کہہ رہا ہے اقرب, وہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو انہوں نے اظہار کیا تھا, یعنی ان کے کفر میں تو اللہ تعالیٰ نے منافق کہہ دیا, ان کے منافق ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, منافق تھے, لیکن جو شو کر رہے تھے نا, جو جس چیز کو لوگ ظاہر کر رہے تھے, اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو طرز عمل پیش کر رہے ہیں, ان کا جو تعامل ہے وہ کفر سے اقرب ہے, اپنے ظاہری اعمال کے حساب سے بھی یہ کافروں سے قریب ہے. باقی اندر سے تو ہے کوئی مسئلہ نہیں, اندر سے تو منافق ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر سے پورا مومن ڈکلیئر کر دیا, اندر سے بھی باہر سے بھی, مومنین کا بھی لفظ ہے, مسلمین کا بھی لفظ ہے, دعوتہما واحدہ کے لفظ ہے. تو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ دونوں جماعت کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریق کو, دونوں جماعت کو مومن کہہ رہے ہیں, مسلم کہہ رہے ہیں, دونوں کی دعوت کو ایک کہہ رہے ہیں. اور یہ جو لڑائی کے وقت جو معاملہ پیش آیا تھا اس معاملے میں اقرب اور قریب کا مسئلہ ہے, اس لیے یہ آیت وہاں پہ نہیں فٹ کر سکتے, سمجھ رہے ہیں. یہاں اس آیت میں نفاق کی بات اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اقرب بول کے نفاق کی بات نہیں کر رہا ہے. منافق تھے وہ, اس میں اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے کہ نفاق میں کم زیادہ یا اقرب نہیں, نفاق کے بارے میں نہیں, اللہ تعالیٰ ظاہری عمل کے بارے میں کہہ رہا ہے. انہوں نے جو اپنا عمل ظاہر کیا تھا اس میں ان کا عمل جو ہے وہ کفر سے جو ہے اقرب تھا, یہ بات ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم.